السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے ایک دن غصے میں آ کر بھابھی کو زندہ جلا دیا۔ اس واقعے سے میں شدید خوفزدہ ہو گئی۔ بھائی نے چند مہینوں بعد دوسری شادی کر لی اور پھر اس لڑکی نے اپنے بھائی سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ لیکن شادی کے بعد جب میں بھائی کے پاس آئی تو گھر سے باہر ہی بھائی کی چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ اندر آ کر دیکھا تو سامنے بھائی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میرا بھائی اور بھابھی اس وقت گھر میں تھے۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، اس لیے گھر میں صرف ہم تین لوگوں کی رہائش ہے۔ میں اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھی کہ روز کی طرح بھائی اور بھابھی کی تو میں شروع ہو چکی ہے۔ لیکن جب یہ چیخیں دردناک آوازوں میں بدلنے لگیں تو میرا پورا وجود کانپنے لگا، اور اگلے ہی لمحے میں کمرے سے باہر موجود تھی۔ بھائی اور بھابھی کسی بات پر انتہائی زور و شوروں سے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ بھابھی بری طرح رونے لگی اور بھائی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگی۔ لیکن بھائی کا غصہ کسی طور پر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بھابھی کو انہوں نے بالوں سے کھینچ کر کچن میں گھسیٹا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کی پہلی ہی لڑائی تھی۔ ایسی چھوٹی موٹی لڑائیاں اکثر ان کے درمیان ہوتی رہتی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ بھابھی میں کوئی خرابی تھی، وجہ بھائی جان کا غصہ تھا۔ انہیں چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا، یہاں تک کہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے گریز دریغ نہ کرتے۔ بھابھی نے بہت صابرین تھی، ہر ممکن حد تک ان کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ یتیم تھی، اس لیے گھر چھوڑ کر بھی نہ جا سکتی تھی۔ میں اکثر انہیں کہا کرتی تھی کہ آپ انہیں دکھ نہ دیا کریں، کل کو آپ کی بیٹی یا بہن کو بھی ایسا ہی دکھ ملے گا تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتے، اور میں آئندہ توبہ کیا کرتی کہ کبھی انہیں سمجھانے بھی بیٹھوں نہ جانے وہ کیوں ایسے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا وہ اسی طرح ہر چیز پر انتہائی شدید رد عمل دیا کرتے تھے۔ آج بھی نہ جانے کس بات پر بھابھی رو رو کر ان سے معافیاں مانگ رہی تھی، لیکن وہ کسی طور پر انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ میں ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو بھائی نے خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور انگلی اٹھا کر فوراً سے وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ کہنے لگے، رابعہ تم نے ایسی کوشش بھی نہ کرنا، ہمارے درمیان بالکل مت آنا، آج فیصلہ ہو جائے گا، یا یہ رہے گی یا میں رہوں گا۔ یہ کہتے انہوں نے مجھے کچن سے نکال دیا اور میں دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اب میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ اب نہ جانے وہ کیا انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ مجھے بھابھی پر بے انتہا رحم آنے لگا، اور میں بار بار کچن کا دروازہ زور زور سے بجا کر انہیں روکنے کی لگی۔ بھائی کچھ بھی نہ کیجیے گا، مجھے ڈر تھا کہیں وہ کوئی چاقو چھری اٹھا کر کہیں انہیں گھونپ نہ دیں۔ لیکن میری توقع کے برعکس انہوں نے بھابھی کے دوپٹے کو آگ لگا کر انہیں زندہ جلانے کی کوشش کی۔ آگ کے شعلے مجھ ٹرانسپیرنٹ دروازے سے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے تو میری سانس گھٹنے لگی اور میں زور زور سے اونچی آواز میں رونے لگی، یہاں تک کہ میں نے بھائی کو قسمیں دے کر بھائی کہا، ایسا نہ کریں، بھابھی کو بچا لیں، انہیں معاف کر دیں۔ لیکن وہ بالکل باز نہ آئے اور انہوں نے نہ دروازہ کھولا نہ بھابھی کے اوپر پانی ڈالا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح سے جل گئیں اور ان کے جسم کا 80% حصہ جل گیا۔ ان کی چیخیں گھٹ گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ تب کہیں جا کر انہوں نے کچن کا دروازہ کھولا اور مجھے وہاں بلند آواز سے روتے دیکھ کر ٹھہر سے گئے۔ ان کی آنکھیں بے تحاشا لال سرخ ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کا غصہ بھابھی کو جلا کر بھی ٹھنڈا نہ ہوا ہو۔ انہوں نے مجھے کہا، رابعہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، ورنہ میں تمہارا یہی حشر کروں گا، سمجھی تم؟ اور ان کی بات سن کر میں اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اتنی بھی ہمت نہ کی کہ میں خود جا کر بھابھی کو پوچھ لوں، انہیں کم از کم موت کے وقت پانی ہی پلا دوں، نزاع کے وقت انہیں کلمہ ہی پڑھا دوں۔ لیکن میں اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ خود کو کمرے میں
بند کر لیا، یہاں تک کہ ساری رات میں نے خوف میں گزار دی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھابھی کے بعد اب میری باری ہے، اور بھائی کو ذرا سا بھی غصہ آئے گا تو وہ مجھے بھی زندہ جلا دیں گے۔ مجھے رہ رہ کر بھابھی کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ اب زندہ بھی ہوں گی یا اللہ کو پیاری ہو چکی ہوں گی۔ ویسے بھی ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ یتیم تھی، ان کے خالہ نے پال پوس کر بڑا کیا اور میرے بھائی کے ساتھ بیاہ دیا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ شادی کر کے 8 مہینے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور دروازہ کھول کر باہر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بھائی نے بھابھی کو کفن بھی پہنا دیا تھا اور باہر بہت سے محلے کے لوگ جمع تھے۔ بھائی رو رو کر سب کو بتا رہے تھے کہ رات کو کچن میں گیس کی لائن پھٹنے کی وجہ سے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، ابھی صبح سے ہاسپٹل سے گھر لائے ہیں، اب کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ پڑھا دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی میں وہیں بیٹھ کر زاروں کا تار رونے لگی۔ بھائی نے کس قدر صفاکی سے اپنا جرم چھپا لیا، اور یہ سارا جرم تو میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں بے بس ہو گئی۔ میں ایک انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتا اور اس پر چپ رہی۔ اس سے زیادہ بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی نے مجھے اس قدر ڈرا دھمکا دیا کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں کسی کو سچ بتا سکوں۔ یہاں تک کہ بھابھی کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی اور گھر میں ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا۔ میرے والدین جب میں 16 برس کی تھی تب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ امی تو بہت چھوٹی عمر میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس وقت 18 سال کی تھی، اور اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ بھائی کے ساتھ نہ جانے ایسا کیا مسئلہ تھا، وہ بہت زیادہ غصہ کیا کرتے اور غصے میں کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرتے، جیسے آج انہوں نے بھابھی پر ذرا سی بات پر غصہ کیا، یہاں تک کہ انہیں زندہ ہی جلا دیا۔ یہ گناہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، اور میں رونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے۔ بھائی بالکل خاموش ہو کر رہ گئے، نہ مجھ سے کوئی بات چیت کرتے، نہ میں ان سے کوئی بات کرتی تھی۔ گھر میں ویرانی اور سناٹے نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ بھابھی کے ہونے سے تو تھوڑی بہت مجھے رونق محسوس ہوتی، وہ بھی اب نہیں تھی۔ ایک دن میں نے بھائی سے ڈرتے ڈرتے اجازت مانگی کہ میں گھر میں بہت زیادہ بور ہوتی رہتی ہوں، گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی بھائی ہتھے سے اکھڑ گئے اور کہنے لگے، رابعہ مجھے غصہ مت دلاؤ، ایسی کوئی بھی بات نہ کرو جسے میں برداشت نہ کر سکوں، چنانچہ چپ چاپ گھر میں بیٹھی رہو، گھر کے کاموں میں دلچسپی لو، باہر جانے کا نام بھی مت لینا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس دن کے بعد سے میں نے چپ سادھ لی کہ اب بھائی سے کچھ بھی نہیں پوچھنا۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی۔ بھائی صبح سویرے آفس چلے جاتے اور پھر شام کو جب واپس آتے تو میں کھانا کھا کر دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ ایک دن بھائی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، رابعہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، رشتے والے آئیں گے، میرے بارے میں تم سے کچھ سوال کریں گے، تم انہیں سب کچھ ٹھیک سے بتا دینا۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف سے جس نظروں سے دیکھا تھا میں ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی کہ وہ اصل میں کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا اشارہ پہلی بیوی کے مرنے کی طرف تھا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور کمرے میں آ کر نہ جانے کیوں میرے آنسو بہنے لگے، کیونکہ بھائی صرف 3 مہینے بعد ہی دوسری بیوی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، جبکہ وہ پہلی بیوی کے گناہ گار ہیں۔ میں ایک بار پھر آنے والی لڑکی کی قسمت پر رونے لگی کہ نہ جانے اب کون بھائی کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو وہی کرنا۔ میں ایک ظلم پر چپ رہ گئی ہوں اور کسی کو نہیں بتایا، بوجھ اپنے دل پر لے کر گھوم پھر رہی ہوں۔ اب میں مزید ظلم نہیں دیکھ سکتی، چنانچہ تو سب کی حفاظت فرما، یا میرے بھائی کو ہی ہدایت دے دے۔ میرے بھائی نے جیسا مجھ سے کہا تھا میں نے آنے والوں کو ویسا ہی بتا دیا کہ مجھے اپنی جان کا بھی ڈر تھا۔ میرے والدین بھی حیات نہیں تھے کہ جن کی بنا پر میں سچ کا ساتھ دے سکوں، اس لیے میں مجبور ہو گئی، لیکن اس کے بعد سے
میں ہر پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اس بار کچھ بھی غلط نہ ہو۔ میرے بولنے والے ہونے والی بھابھی میری بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی، خوبصورت تھی اور ان کے والدین بھی حیات تھے۔ وہ مجھ سے مل کر بے حد خوش ہوئی اور انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی جسے سن کر مجھے یقین آیا۔ انہوں نے کہا، تم بہت کم عمر اور خوبصورت ہو، چنانچہ میں اپنے بھائی کے لیے تمہیں پسند کر چکی ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے اچھا بھی لگا، لیکن ان کے لیے مجھے برا بھی لگ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں اچھا سوچ رہی ہیں، اور میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہیں کچھ بھی سچ نہیں بتا رہی ہوں۔ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا، تمہیں کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ میں نے انہیں بتا دیا، نہیں، بس پہلی بار کسی نے اس قدر اپنائیت سے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا ہے، میرے بارے میں سوچا تو مجھے رونا ہی آ گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، آج سے تم میری بالکل چھوٹی بہن کی طرح ہو، میری کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اپنی بھابھی بھی بنانا چاہتی ہوں۔ میں آج ہی اپنے والدین سے بات کرتی ہوں، تمہارے بھائی سے بھی بات کرتی ہوں، ہماری شادی کے ساتھ تمہاری شادی بھی ہو جائے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ میری ہونے والی بھابھی جس کا نام بسمہ تھا، انہوں نے میرے رشتے کی بات چلائی۔ یوں ان کے بھائی نے بھی ان کی بات مان لی، کہنے لگے، آپ نے میرے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، مجھے رابعہ بہت زیادہ پسند آئی۔ بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، ویسے بھی وہ کب تک میرا بوجھ اٹھاتے، ایک نہ ایک دن تو ویسے ہی بھی شادی کرنی ہی تھی۔ چنانچہ میں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ بھائی کی شادی کے ساتھ ساتھ میری شادی بھی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اشر کے ساتھ ان کے گھر پر آ گئی تھی۔ بھابھی رخصت ہو کر میرے گھر پر آ گئی۔ یوں دونوں گھرانوں کا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ البتہ مجھے اپنی رخصتی کے وقت اپنی بھابھی بہت زیادہ یاد آئی، جو اللہ کو پیاری ہو چکی، جو اپنے اخلاق سے میرا دل بہت پہلے جیت چکی تھی۔ بھائی کی قسمت بہت اچھی تھی، انہیں دونوں بار ہیرا ملا، انہوں نے پہلی بار قدر نہ کی۔ میرے دل سے دعا تھی کہ وہ دوسرے ہیرے کی قدر کر لے۔ بسمہ بھابھی نے بہت اچھے طرح سے گھر کو سنبھال لیا اور بالکل سگھڑ بہو کی طرح انہوں نے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بھائی جان کی ذمہ داری بھی اچھی طرح سے نبھانے کی کوشش کی۔ شادی کے بعد 2-3 بار جب میں ان سے ملنے اپنے میکے گئی، تب انہیں خوش دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی کو ہدایت دے دی ہے، اور بسمہ بھابھی کے ساتھ ان کا سلوک نعیمہ بھابھی کے جیسا نہیں تھا۔ انہیں خوش رکھا ہوا ہے، ان کے چہرے سے دکھائی بھی دے رہا تھا۔ ویسے ہماری شادی کو بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، 1 ہی مہینہ ہوا تھا۔ اشر بہت اچھے انسان تھے، ان کے گھر والوں کی تربیت ان کے انداز و اطوار سے واضح طور پر جھلکتی دکھائی دیتی تھی۔ میں ان کے ساتھ خوش تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے بسمہ بھابھی کی بہت زیادہ فکر ہوتی۔ بھائی کے مزاج کی کچھ خبر نہ تھی، کب ان کا مزاج گرم ہو جائے اور کب وہ ہنس مکھ انسان سے درندے بن جائیں۔ یہی ڈر میرے دل میں ہر وقت لگا رہتا۔ ایک بار تو اشر نے مجھ سے پوچھ لیا، رابعہ، تمہیں اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم ہر وقت مجھے ٹینشن میں نظر کیوں آتی ہو؟ تب صحیح معنوں میں میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے سوچ لیا کہ میں سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دوں گی، اور بسمہ بھابھی کی حفاظت کرنے والا اللہ موجود ہے، تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے چہرے پر خوشی دکھائی دیتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ صرف میری خام خیالی ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے۔ بھائی سب سے پہلے بسمہ بھابھی کا اعتماد جیتنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح سے یقین ہو گیا کہ بسمہ بھابھی ایک بہت اچھی انسان ہے، بہت اچھے اخلاق کی مالک ہیں، تو انہوں نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں ایک دن یوں ہی بھائی سے ملنے کی خاطر اپنے میکے چلی آئی، تو گھر سے باہر ہی مجھے بھائی کے چیخنے کی آوازیں، زور زور سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے بسمہ بھابھی کی گھٹ گھٹ کر رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اپنی صفائیاں دے رہی تھی، لیکن بھائی کسی طور پر راضی نہ ہو رہے تھے۔
بالکل وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا جو نعیمہ بھابھی اور بھائی کے درمیان میں نے 3-4 مہینے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ بسمہ بھابھی بھائی کے پاؤں پڑ کر پہلے معافی مانگ رہی تھی، لیکن بھائی کسی طور پر بھی راضی نہ تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بسمہ بھابھی کو گھسیٹا اور آگ لگانے کی کوشش کی تو بسمہ بھابھی اپنے بچاؤ کرتے ہوئے فوراً سے وہاں موجود پانی کے ٹب میں خود کو گرا لیا اور آگ بجھتے ہی فوراً سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بھائی کو شدید طیش آیا۔ ان کے ہاتھ میں جو مٹی کے تیل نے آگ پکڑ لی تھی، ان کا ہاتھ جھلس چکا تھا۔ ان دونوں کو میری آمد کا اندازہ نہ ہوا، چنانچہ وہ میری طرف سے بے خبر تھے۔ پر میں وہیں کھڑے ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہی منظر ایک بار پھر دیکھنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ لیکن بسمہ بھابھی نعیمہ بھابھی نہیں تھی۔ انہوں نے ہر ممکن طور پر اپنا دفاع کیا اور فوراً سے کچن کو کنڈی لگا دی۔ وہاں موجود فون اٹھا کر اپنے بھائی کو بلانے لگی اور کہنے لگی، اشر جلدی سے آ جاؤ، اسود بالکل پاگل ہو رہا ہے۔ اس کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا، اس نے مجھے جلانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس وقت میں نے کچن میں بند کر دیا ہے۔ یہ کہتی میں جیسے ہی فون بند کیا میری طرف دیکھا تو بے تحاشا رونے لگے اور میرے گلے لگ کہنے لگے، رابعہ یہ اسود کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی مجھ سے ایسی بات نہیں کی، کبھی مجھ سے اس طرح سے برتاؤ نہیں کیا، آج انہوں نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ زار و قطار رونے لگی، یہاں تک کہ بھائی نے کچن کا دروازہ اپنی پوری طاقت لگا کر توڑ دیا اور باہر نکل کر جیسے ہی بسمہ بھابھی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اب میں دوبارہ وہی سب کچھ نہیں دیکھ سکتی جو پہلے بھی کر چکے ہوں۔ چھوڑیں بھابھی کو، اب آپ کو مزید کوئی ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ یہ کہتے ہی جیسے میں نے ان کے ہاتھ سے بھابھی کے بال چھڑانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ایک زوردار دھکا دے دیا اور میں اچھل کر دور جا گری۔ میرے سر کسی کے قدموں سے جا ٹکرایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں اشر پولیس کے ساتھ موجود تھے۔ بھائی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو انتہائی گھبرا گئے اور پولیس سے کہنے لگے، انسپکٹر صاحب میری بیوی کو گرفتار کر لیں، اس نے مجھ پر تشدد کیا ہے اور مجھے جلانے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ بسمہ بھابھی رو رو کر کہنے لگی، ایسا نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے مجھے جلانے کی کوشش کی ہے، میں نے صرف اپنا دفاع کیا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، اس بات کی گواہ میری نند بھی ہے۔ رابعہ تم بتاؤ نا، تم تو یہیں موجود تھی، تم نے تو خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چپ نہ رہو، گواہی دو اس سے پہلے کہ میں منہ کھولتی۔ بھائی جان نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہنے لگے، رابعہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ کس قسم کے کردار کی مالک ہے۔ مجھے اس کے کردار کے بارے میں پتہ چلا تو یہ الٹا مجھے ہی موت کے منہ میں دھکا دینے لگی۔ انسپکٹر صاحب آپ انصاف کیجئے۔ یہ کہتے ہی بھائی نے میری طرف ان نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، اب اگر تم نے سب کو سچ بتا دیا تو میں تمہاری جان لینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا اور یہ بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ جبکہ میں نے جیسے ہی اشر کی طرف دیکھا وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا، رابعہ تم نے جو کچھ بھی ہے سچ ہے وہ بیان کر دو، یہ مت سوچو کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ میری بھابھی ہے، بس انسانیت کا ساتھ دو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں زار و قطار رونے لگی، ہر طرف سے مجھ پر پریشر تھا۔ بھائی الگ کہہ رہے تھے کہ تم سچ بتاؤ، بسمہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم گواہی دو اور اشر بھی کہہ رہے تھے کہ تمہیں سچ کا ساتھ دینا ہے، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سب سنتے ہی میرے دل و دماغ پر بری طرح اثر ہوا اور مجھے لگا کہ میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی، یہاں تک کہ میرا سر چکر آ گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو میری طرف بڑھنے والوں میں سے میرا بھائی موجود تھا۔ اس کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئی، میں نے بہت زیادہ پریشرائز ہو کر برین ہیمریج کا شکار ہو گئی اور پورے 3 دن ہاسپٹل میں ہوش رہنے کے باوجود جب ہوش آ گیا تو ہاسپٹل میں خود کو تنہا پایا۔ نرس سے پوچھا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں، اس نے کہا تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہے، اس وقت وہ باہر گیا ہوا ہے۔ اور ایک بار پھر سے میں بری طرح سے بلک بلک کر رونے لگ گئی۔ میں نے نرس سے کہا کہ مجھے
میرے شوہر کو بلا دے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ بھائی اس وقت وہاں موجود نہ تھا، اس لیے اشر کو فون کر دیا، ورنہ بھائی نے وہاں سٹاف کو سختی سے منع کیا تھا کہ اس کے اشر شوہر کو آنے نہیں دینا، اور نہ ہی اس کی بھابھی کو۔ اس کا اٹینڈنٹ صرف اور صرف میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میری منتوں کے بعد نرس نے میرے شوہر کو بلایا۔ وہ مجھ سے ملنے آئے، لیکن ان کا رویہ بدل چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، رابعہ اگر تم گواہی دے دیتی اور پریشر نہ لیتی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان لیتی، تو آج ہم سب پر مقدمہ نہ چل رہا ہوتا۔ پولیس نے ایف آئی آر نہ صرف تمہارے بھائی کے خلاف بلکہ میری بہن کے خلاف بھی درج کر دی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، تم ہوش کے ناخن لو اور حق سچ کا ساتھ دو، ورنہ پھر یہ کہہ کر وہ رک گئے۔ میں کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، ورنہ پھر آپ کیا کریں گی؟ مجھے ان کی باتوں سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میری بہن کے حق میں گواہی نہیں دو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے پاس ہی رہنا۔ اگر تمہیں اس بات کی ہی سائڈ لینی ہے، بسمہ مجھے یہ بھی بتا رہی تھی کہ تم ان کی لڑائی کے دوران اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں دوبارہ ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ یعنی حقیقت کچھ اور بھی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، سچ چھپایا جا رہا ہے اور اسے صرف تم جانتی ہو۔ ہم تمہیں سب کچھ معاف کر دیں گے، بس تم مصباح کے حق میں گواہی دو اور اپنے بھائی کے خلاف سب کچھ پولیس والوں کو بتا دو کہ انہوں نے بسمہ کے علاوہ اور کن کن پر ظلم و ستم کیا ہے۔ یاد رہے، اگر تم نے ایسا کچھ بھی نہ کیا تو میرے دل میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں رکے بھی نہیں اور الٹے قدموں چلے گئے۔ میں ایک بار پھر سے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ نرس نے مجھے منع کیا کہ آپ کو دوبارہ برین ہیمریج کروانا ہے کیا؟ کیا بولی کہ اگلی بار آپ زندہ نہیں بچیں گی؟ میں نے اسی انداز میں روتے ہوئے کہا اس سے، میرے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جب بہت سارے رشتے آپ کو پریشرائز کریں تو انسان کا مر جانا بہتر ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی اس صورتحال سے گزر رہی ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جسم سے سانسوں کا ناطہ ٹوٹ جائے گا اور تبھی میں سکون پاؤں گی۔ یہ کہتے ہی میں دوبارہ وہیں پلنگ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گئی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور بھائی اندر چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں بے پناہ فروٹ اور بسکٹ تھے، وہ میرے لیے لائے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، بس ٹھیک ہو جاؤ پھر تم سب کچھ ٹھیک کر دینا۔ اس سے پہلے میں نے کوئی جواب دیتی، اسی دوران کمرے میں پولیس کے ساتھ اشر اور بسمہ داخل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دور پرے ایک ماموں تھے۔ وہ بیرون ملک رہائش پذیر تھے، وہ امی کے زیادہ قریب تھے، اس لیے اکثر فون پر ہمارا پوچھا کرتے، لیکن انہیں وہاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں اٹھ کر پولیس والوں نے مجھے آگے بڑھ کر پوچھا، رابعہ اب آپ کی صحت مند نظر آ رہی ہیں؟ ہم آپ سے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں، اس دن آپ نے کیا منظر دیکھا؟ آپ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے وہ منظر بیان کر دیں جو آپ نے دیکھا، نہ کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف۔ میری آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو ابھرنے لگے اور میں نے شکوہ کناہ نظروں سے بھائی جان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ بھائی اب مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے ظلم کو چھپا چھپا کر تھک چکی ہوں، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ میری بھی زندگی ہے، میرا گھر داؤ پر لگ رہا ہے، مجھے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے۔ دوسری طرف آپ ہیں، آپ کو کھونے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن میں اسی چیز کا ساتھ دوں گی جو حق پر ہے، جو انسانیت کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، انسپکٹر صاحب سے کہا، انسپکٹر صاحب اس دن میں نے جو کچھ دیکھا اس کے مطابق تو یہی لگ رہا تھا کہ بھائی جان بسمہ پر تشدد کر رہے ہیں۔ اور میری بات سنتے ہی بھائی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر میرا گلا دبانے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے سب کچھ واضح ہو گیا تھا کہ اصل قصوروار کون ہے۔ ان کے جارحانہ انداز نے سب پر سب سچ واضح کر دیا۔ اب مجھ سے مزید رہا نہ گیا، میں نے پولیس سے کہہ دیا کہ انسپکٹر صاحب 3 مہینے پہلے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو زندہ جلا ڈالا تھا۔ یہ میں نے سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ انہوں نے مجھے ہراساں کیے رکھا کہ تم کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتاؤ گی ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ اس لیے بسمہ مابی اور ان کے گھر والوں کو کچھ بھی نہ بتا سکی اور دل ہی دل میں گھٹتی رہ گئی۔ لیکن اب میری زندگی کا سوال ہے، میرے شوہر کے پاس میں جانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ انسان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں نے بچپن میں اس شخص کو ایسے ہی دیکھا ہے،
یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بسمہ نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی رابعہ آج تم نے ہم سب کا دل جیت لیا ہے اور اپنی زندگی بھی بچا لی ہے۔ اب تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی کیونکہ تم نے حق کا ساتھ دیا اور سچ اگل کر میری زندگی بھی بچائی ہے۔ پولیس نے آگے بڑھ کر میرے بھائی کو ہتھ کڑی لگا دی اور کہنے لگے اب اس پر کیس چلے گا، عدالتوں کے دھکے کھائے گا اور آپ کو سزا ہوگی۔ ویسے بھی آپ کے خلاف آپ کی بہن نے گواہی دی ہے، کیس بہت زیادہ مضبوط ہے، پھانسی کی ہی سزا کے ہی امیدوار ہو۔ پولیس آ چکی تھی، بھائی کو ہتھ کڑی لگ چکی۔ اسی دوران میرے ماموں آگے آئے، انہوں نے بھائی کو تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگے اسوج یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم اپنے باپ کے نقش قدم پر چل دیے۔ میری بہن کو بھی تمہارے باپ نے مارا تھا، اس نے اسے زندہ جلا دیا۔ یہ سنتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یعنی اصل قصوروار میرے والد صاحب تھے جنہوں نے میری والدہ کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ ماموں کہنے لگے کہ انہوں نے تمہارے دل و دماغ میں خناس بھرا ہوگا کہ تمہاری ماں کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی، جبکہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پاک باز تھی، با کردار تھی، کھوڑ تمہارے باپ کے کردار میں تھا۔ لیکن تم وہاں اب سب کچھ یہی کر رہے ہو جو تمہیں سکھایا گیا ہے۔ تمہارے باپ سے یہی امید تھی، اس نے ایک نسل برباد کر دی۔ یہ کہتے انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اپنی ماں کے حق میں بہت زیادہ دعائیں کیا کرو اور عشر کے ساتھ خوش رہنا اور اسے کبھی بھی شکایت کا موقع نہ دینا۔ بیٹیاں ہمیشہ گھر سنبھال لیتی ہیں اور کبھی بھی والدین ان کا سر نہیں جھکاتی۔ جس طرح میری بہن اس دنیا سے چلی گئی لیکن کبھی بھی کسی کو حقیقت پتہ نہ چل سکی، یہاں تک کہ تمہارے والد صاحب اپنی آخری وقت پر یہ ساری حقیقت خود مجھے بتا کر گئے ہیں۔ یہ راز کافی عرصے میرے سینے میں دفن تھا، میں کسی کو بتا نہ سکا، لیکن آج مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ بس اب تم اپنی زندگی پر توجہ دینا۔ یہ کہتی ہی وہ وہاں سے چلے گئے اور بھائی کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور اب ان کی سزا سزائے موت ہی تھی۔ پولیس نے بتا دیا کہ کیس بہت مضبوط ہے۔ اب کمرے میں اشر رہ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم دیا، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے میں تمہیں طلاق کی دی گئی دھمکی جعلی تھی، بس اس لیے دی تھی تاکہ تم حق کا ساتھ دو۔ مجھے پتہ ہے تم دل کی بہت اچھی ہو اور تم نے وہی سب کچھ کیا ہے جو سچ ہے اور حق تھا۔ میں کبھی تمہیں زندگی میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ امید ہے تم مجھے دھمکی پر معاف کر دو گی۔ بس اب تم جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ اور ہمارے گھر کی رونق بنانے دوبارہ آ جاؤ۔ اور ہاں، یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارے باپ کے گناہ کی سزا تمہیں ملے گی، بلکہ تم نے ہمیں اس کے چنگل سے نجات دلائی، تم ہمارے مسیحا ہو۔ یہ کہتے انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور آج کافی عرصے کے بعد میرے دل میں اطمینان چھا سا گیا کہ میں اپنی بھابھی کے موت کے ذمہ دار کو اس کی سزا دلوا دی، چاہے وہ میرا خونی رشتہ ہی کیوں نہ تھا۔ قیامت کے دن مجھے جواب دینا تھا اور میں نے خود کو رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔